السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم ترجمہ کریں گے یہاں سے وَكَانَ وَلَدٌ آخَرُ اسْمُهُ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ فِي سِنِّ رَافِعٍ فَعُرِضَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بَعْدَ رَافِعٍ فَرَدَّهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِصِغَرِهِ أيضا فقال سمرة لقد أجزت رافعا ورددتني وَلَوْ صَارَعْتُهُ لَصَرَعْتُهُ۔ اسی طرح پوری عبارت پڑھیے پہلے، اس کے بعد ترجمہ آپ سنیے۔ وَكَانَ وَلَدٌ آخَرُ، اور ایک اور لڑکا تھا۔ آخر کا مطلب دوسرا، ٹھیک ہے۔ آخر مذکر ہے، اس کا مؤنث آتا ہے اخرى، ٹھیک ہے، تو وہ مؤنث کے لیے یوز ہوتا ہے۔ ایک اور کے معنی میں، ایک اور، انادر کے معنی میں دوسرا، اور ایک اور لڑکا تھا۔ اسمہ سمرة بن جندب، اس لڑکے کا نام سمرہ بن جندب تھا۔ فی سن رافع، اور وہ رافع کی عمر ہی کا تھا، ٹھیک ہے، یعنی رافع بن خدیج جن کو اجازت دے دی گئی تھی اور ان کی سفارش کی تھی ان کے ابو نے، تو انہی کی عمر کے ایک سمرہ بھی تھے، تو ان کو بھی کیا ہوا، فعرض علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض یا عرض پیش کرنے کے معنی میں آتا ہے، عرض فعل مجہول ہے، فعرض تو ان کو پیش کیا گیا۔ کہاں پیش کیا گیا؟ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد رافع، رافع کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ فردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹا دیا۔ کیوں لوٹا دیا؟ لصغرہ، ان کے بچپنے کی وجہ سے۔ صغر بچپنا، کم عمری، تو ان کی کم عمری کی وجہ سے ان کو بھی لوٹا دیا، ایضاً بھی لوٹا دیا۔ فقال سمرہ، تو سمرہ نے کہا کہ لقد اجزت رافعا ورددتنی۔ اجاز یجیز، باب افعال سے اجازت دینا، تو اجازہ، اجازہ، اجازو، اجازت، اجازتا، اجازنا، اجازتا، ہمیں تو یہی لگے گا نا اجازنا ہونا چاہیے، لیکن چونکہ اجازتا اگر ہوگا تو اس میں اجتماعی ساکنین ہو جائیں گے، دو ساکن جمع ہو جائیں گے تو یہ الف گر جائے گا، تو کیا بچ جائے گا؟ اجزتا۔ تو یہ وہی حاضر کا صیغہ ہے، لقد اجزتا، کہ بے شک آپ نے اجازت دے دی، رافعان حضرت رافع کو، کہ رافع کو تو آپ نے اجازت دے دی، ورددتنی، رد یردو لوٹانے کے معنی میں آتا ہے، تو رد، رد، ردو، ردد، رددا، رددنا۔ تو دیکھیے جب بھی تشدید والا کوئی بھی حرف ہو تو جمع مؤنث غائب میں وہ جو ہے الگ الگ ہو جاتے ہیں، وہ دو حرف ہو جاتے ہیں، جیسے مد، مدہ، مدو، مدت، مدتا، مددنا، ٹھیک ہے، تو وہ دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ ورددتا، اور آپ نے لوٹا دیا، نی مجھے، کہ آپ نے رافع کو تو اجازت دے دی اور مجھے لوٹا دیا۔ وَلَوْ صَارَعْتُهُ لَصَرَعْتُهُ، واو حالیہ، حالانکہ، لو اگر، صارعت، صارع یصارع، باب مفاعلہ سے کشتی کرنا، اور اگر میں اس سے کشتی کروں، لا یقیناً کے معنی میں، لا معنی یقیناً، صرعتہ، صرع یسرع، باب فتح سے پچھاڑ دینے کے معنی میں، ہرا دینا، ٹھیک ہے، کسی کو ہرا دینا، پچھاڑ دینا، لا صرعتہ، تو یقیناً میں اس کو پچھاڑ دوں گا، میں اس کو ہرا دوں گا، حالانکہ میری اس سے کشتی کرا لو، تو کشتی کرا لو، تم نے اس کو اجازت دے دی، تو میں تو اس سے زیادہ طاقتور ہوں، تو مجھے بھی اجازت دو۔ تو پھر کیا ہوا؟ فَأَمَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمرة وَرَافِعًا بِالْمُصَارَعَةِ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، حضرت سمرہ اور حضرت رافع دونوں کو حکم دے دیا، کس چیز کا حکم دیا؟ بالمصارعتی، کشتی کا، سارع سے ہی مصدر ہو گیا تو کشتی کے معنی میں کشتی کا حکم دیا۔ فصرع سمرة رافعا، تو پچھاڑ دیا سمرہ نے رافع کو، ہرا دیا، سمرہ فاعل ہے، رافعا مفعول ہے، کما قال، جیسا کہ انہوں نے کہا تھا تو انہوں نے اسی طرح ان کو پچھاڑ دیا۔ واستحق، استحق باب استفعال سے مستحق ہو جانا، واستحق، اور وہ مستحق ہو گئے، کس چیز کے مستحق ہو گئے؟ ان یسمح له بالدخول، سمح یسمح، فتح سے، لام کے ساتھ اور با کے ساتھ، دونوں کے ساتھ آتا ہے، اجازت دینے کے معنی میں آتا ہے، اجازت دینا، تو جس کو اجازت دو گے اس پہ کیا لگاؤ گے؟ لام لگاؤ گے، اور جس چیز کی اجازت دو گے اس پر کیا لگائیں گے؟ با لگائیں گے، تو واستحق ان یسمح له، اور وہ مستحق ہوئے کہ اجازت دی جائے ان کو، کس چیز کی اجازت؟ بالدخول، داخل ہونے کی، فی صف المجاہدین، مجاہدین کی صف میں، یعنی وہ مستحق ہو گئے اس بات کے کہ انہیں مجاہدین کی صف میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے۔
تو دیکھیے سماحہ کا یوز دیکھ لیجئے اچھے سے کہ مثال با لگائیں گے جس چیز کی اجازت دیں گے، اور جس شخص کو اجازت دیں گے اس پر لام لگائیں گے. جیسے استاد نے طالب علم کو جانے کی اجازت دے دی، تو سمح الاستاد، استاد نے اجازت دے دی. اب جس کو اجازت دی اس پر لام لگائیں گے، تو للطالب، طالب علم کو اجازت دے دی کس چیز کی؟ جانے کی، تو اس پر لگائیں گے با، بالذہاب، جانے کی. یہ مثال کے طور پر ایک اور جملہ ہے کہ جو 1 منٹ بھی لیٹ ہوگا اس کو کلاس میں آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو من تأخر دقیقۃ واحدۃ، جو 1 بھی منٹ لیٹ ہوگا، فتو لا یسمح له، اس کو اجازت نہیں دی جائے گی. تو لام لگ جائے گا جس کو اجازت دی جائے گی، اس کو اجازت نہیں جائے گی کس کی؟ اس پر با لگے گا بالحضور فی الفصل، کلاس میں حاضر ہونے کی، یا پھر جو ہے ایگزام ہال میں داخل ہونے کی، تو بالدخول فی قاعۃ الامتحان، ایگزام جو حال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو یہ اس کا سماحہ کا یوز ہے. فاجاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمرۃ للخروج، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی سمرہ کو، للخروجی، نکلنے کی اجازت دے دی. فخرج سمرۃ، سمرہ فاعل بنے گا، دیکھیے یہاں پر پیش آنا چاہیے، یہاں پر زبر لکھا ہوا ہے، یہ غلط ہے. وقاتل، قاتل باب مفاعلہ سے جنگ کرنا، وقاتل، اور انہوں نے جنگ کی، قتال کیا، یوم احد، احد کے دن، ٹھیک ہے، یعنی جنگ احد کے دن انہوں نے کیا کی؟ جنگ کی. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں انہوں نے جنگ کی. رضی اللہ عن رافع و سمرۃ، اللہ تعالیٰ راضی ہوں حضرت رافع سے اور حضرت سمرہ سے راضی ہو. رافعین، دیکھیے یہ منصرف ہے اس لیے رافعین آیا ہے، سمرہ غیر منصرف ہے، تائے تانیث ہے اور علم ہے تو اس لیے غیر منصرف ہو گیا، اس لیے ہمارا سمرۃ آیا ہے، سمرتین نہیں آ سکتا. حضرت رافع اور حضرت سمرہ سے کیا ہو؟ اللہ راضی ہو. ورزقنا، رزق یرزق، نصیب فرمانا، دینا، عطا کرنا. ورزق صیغہ واحد مذکر غائب، اور وہ عطا کرے، نہ ہمیں عطا کرے، کیا عطا کرے؟ اتباعہما، ان دونوں کی اتباع، ان دونوں کی پیروی، ان دونوں کے پیچھے چلنا ہمیں کیا کرے؟ نصیب فرمائے. نصیب فرمانے کا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارا سبق یہاں پر مکمل ہو گیا. اس کے بعد کچھ سوالات ہیں وہ ہم حل کر لیتے ہیں. دیکھیے پہلا سوال ہے کہ لما رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیوں لوٹا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، الذین، ان لوگوں کو، لم یتجاوزوا، جو لوگ تجاوزا، آگے نہیں بڑھے تھے، جنہوں نے پار نہیں کیا تھا، الخامسۃ عشرہ، یعنی 15ویں سال کو، من عمرہم، اپنی عمر کے، یعنی 15 سال سے کم بچوں کو اللہ کے رسول نے کیوں لوٹا دیا؟ تو اس کا ظاہر سی بات ہے جواب اس میں آیا کہ ردہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأنہم صغار، کہ اللہ کے رسول نے ان کو لوٹا دی کیونکہ وہ کیا تھے؟ چھوٹے تھے. یکونون کالمتاع، وہ سامان کی طرح ہو جائیں گے، یکونون کالمتاع، وہ سامان کی طرح ہو جائیں گے، یراقبونہم، کیونکہ وہ ان کی نگرانی کریں گے، ویحرسونہم، اور ان کی حفاظت بھی کریں گے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لوٹا دیا. دیکھیے دوسرا سوال ہے کہ کیف استطاع رافع بن خدیج ان یشارک فی غزوۃ احد علی الرغم من صغر سنہ، کہ کیسے استطاعت رکھی رافع بن خدیج نے کہ وہ شریک ہوں، مطلب کیسے شریک ہو سکے، فی غزوۃ احد، غزوہ احد میں، علی الرغم من صغر سنہ، ان کی کم عمری کے باوجود، علی الرغم مطلب باوجود. تو کیوں، مطلب کیسے وہ اس کے اندر گویا ان کو شرکت کی اجازت ملی تھی؟ تو اس کا جواب ہے کہ شفع ابوہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کے ابو نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی تھی، تو سفارش کے ذریعے سے وہ جو ہے مجاہدین کی صف میں داخل ہوئے تھے. تیسرا سوال ہے کہ ما شعور رافع، کہ رافع کے کیا تأثر تھا، شعور تأثر کے بارے میں، کہ رافع کا کیا تأثر تھا، عندما قبیلہ، جس وقت ان کو قبول کیا گیا، فعل مجہول ہے، مجاہدن، ایک مجاہد کی حیثیت سے، بین المجاہدین، دوسرے مجاہدین کے درمیان، جس وقت ایک مجاہد کی حیثیت سے انہیں قبول کیا گیا تو ان کو کیسا محسوس ہو رہا تھا؟ تو اس کا جواب ہے کہ کان اکثر سرورا من غلمان یخرجون الی المصلی، کہ وہ ان بچوں سے بھی زیادہ خوش تھے کہ جو عید کے دن نکلتے ہیں نئے کپڑوں میں، ان سے بھی زیادہ وہ خوش نظر آ رہے تھے. چوتھا سوال ہے کہ ما وجہ اعتراض سمرۃ بن جندب،
کہ سمورہ بن جندب کے اعتراض کرنے کی وجہ کیا تھی، اصل وجہ کیا تھی، انہوں نے کیوں اعتراض کیا تھا بھائی؟ تو ان کی وجہ تھی کہ لِأَنَّهُ كَانَ قَوِيًّا مِّن رَافِعٍ، کیونکہ وہ رافع سے طاقتور تھے، تو ظاہر سی بات ہے ان کا اعتراض بنتا ہی ہے کہ رافع کو تو قبول کر لیا، مجھے قبول نہیں کیا۔ تو اس لیے حضرت سمورہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی، اور جو ہے ان پر گویا انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کو کیوں قبول کر لیا گیا جبکہ میں ان سے زیادہ طاقتور ہوں۔ تو لِأَنَّهُ كَانَ قَوِيًّا مِّن رَافِعٍ، یہ آپ جواب لکھ سکتے ہیں۔ پانچواں سوال ہے کیف اجاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمورہ، کہ کیسے اجازت دے دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمورہ کو، وسمح له، اور کیسے ان کو اجازت دے دی، بالاشتراک فی القتال، جنگ میں جانے کی۔ تو دیکھیے اجاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأنه صرع رافعا، اللہ کے رسول نے سمورہ کو اجازت دے دی کیونکہ انہوں نے رافع کو پچھاڑ دیا تھا، اس لیے اللہ کے رسول نے ان کو اجازت دے دی۔ پانچواں سوال ہے کہ دیکھیے آگے استخدم یا، کہ یا کو یوز کرو، حرف ندا ہے یا، یہ اس کو قبل الکلمات التالیہ، جو نیچے کلمے لکھے ان سے پہلے یوز کرو، وضبط بالشکل، اور ان پر اعراب بھی لگاؤ، زبر زیر پیش بھی لگاؤ۔ تو رسول اللہ سے پہلے یا لگائیں گے تو یا رسول اللہ آئے گا، کیونکہ مضاف مضاف الیہ جب یا کے بعد آتا ہے تو مضاف پر زبر آتا ہے، یا رسول اللہ۔ ولدو کے شروع میں یا لگاؤ گے تو یا ولدو کہو گے، سمورہ کے شروع میں یا لگاؤ گے تو یا سمورتو، جہاد کے شروع میں یا لگاؤ گے تو یا جہادو، اور عبداللہ کے شروع میں یا لگاؤ گے تو یا عبداللہ، عبدہ زبر آ جائے گا۔ تو اگر مضاف مضاف الیہ ہو تو مضاف پہ زبر آتا ہے، اور اگر ایک ہی اسم ہے تو پھر پیش ہی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا سبق مکمل ہو گیا، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔